محترم سامعین کرام، تمام طرح کی تعریف اور تقدیر کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے رہنمائی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام اس فانی دنیا میں مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً آخری نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہمیں حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے اور سب سے زیادہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استقامت فی الدین، یعنی دین میں استقامت۔ تو آئیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ استقامت کہتے کسے ہے، استقامت کا معنی و مطلب کیا ہے۔ استقامت کہتے ہیں جم جانے کو، ڈٹ جانے کو، یعنی دین اپنانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، اسلام کو گلے لگا لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس بات پر مضبوطی سے جم جانا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ چاہے جتنی بھی مشکلاتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، نئے نئے فتنے کھڑے ہوں، سازشیں زوروں پر ہوں، مگر دین سے نہ پھرنا، دین پر جمے رہنا، دین پر ڈٹے رہنا، یہ استقامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا شخص کامیاب و کامران ہو ہی نہیں سکتا، سعادت مند ہو ہی نہیں سکتا جو کبھی جذباتی انداز میں کبھی دین کو اپنا لیتا ہے اور کبھی دین کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ کبھی ایمان کی لہر دوڑی تو نماز پڑھ لی، کبھی غلبہ نفاق کو اور نماز چھوڑ دی، کبھی جوش ایمان ایسا پیدا ہوا کہ تہجد تک شروع کر دی، اور کبھی غلبہ نفاق ایسا چھایا کہ فرض نمازیں تک ترک کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے شخص کامیاب و کامران ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت بلکہ سعادت مند والی یہ ہے پوری طرح دین کو اپنا اور ہمیشہ کے لیے اپنا۔ ایک انسان کا عقیدہ و عمل، فکر و عقل، شکل و صورت، وضع و قطع، خلوت و جلوت، اخلاق و سیرت، حکومت و سیاست، معاشرت و مصاحبت، سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق اور ہمیشہ رہے، یہ استقامت۔ اور جو شخص استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک میرے وہ بندے جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کر لیا، یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اقرار کرنے کے بعد کسی دوسرے کے در پر نہیں بھٹکے، ثم استقاموا، پھر اسی پر استقامت اختیار کیا، اسی پر ڈٹے رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس دنیا سے جب جانے لگتا ہے، تو اللہ کے فرشتے آسمان سے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے میرے بندے تو غم نہ کر، تو ڈر نہیں، تیرے اوپر کوئی چیز کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تم سے اس جنت کا وعدہ کیا ہے، اس جنت کا وعدہ کیا، اس جنت کی بشارت دی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ بتاتا چلوں کہ اللہ تخافوا، جو فرشتے پہلا لفظ کہیں گے اللہ تخافوا کہ ڈرو نہیں، یہ جو خوف ہے، یہ خوف کا متعلق، یہ خوف کا جو تعلق ہے یہ مستقبل سے ہے، اور ولا تحزنوا یہ جو غم کا تعلق ہے یہ ماضی سے ہے۔ کیونکہ پتہ ہے جب انسان مرنے والا ہوتا ہے، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے دل میں صرف دو چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جو ہم مر کے آگے جا رہے ہیں برزخی زندگی میں، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی میں جو جا رہے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ہمیں دوزخ، ہمیں جنت ملے گی یا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پہلا تو یہ ڈر اس کے دل میں ستاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہم اپنے پیچھے آل اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا گھر بار، اپنا پورا خاندان جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کو کون دیکھے گا، یہ دوسرا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، کیونکہ تم جو آگے جا رہے ہو برزخی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کا وعدہ کیا کہ ہم تمہیں جنت دیں گے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں بشارت دی گئی ہے جنت کی، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور غم بھی نہ کرو، کیونکہ جو تم پیچھے آل اولاد چھوڑ کر جا رہے ہو، جو تم پورا خاندان پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو، اس کی دیکھ بھال اللہ کرے گا، اس کا نگہبان اللہ ہے، اس لیے ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے وہ سوال نہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 جملے میں جواب دیا. کیا فرمایا؟ آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اس پر مضبوطی سے جم جاؤ، استقامت اختیار کرو. کتنا اچھا جواب تھا. آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف آئے، تمہیں کوئی غم اور اندیشہ ہو، تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو تم کہو کہ نہیں میں نے اسلام قبول کیا، میں نے حق کو اپنایا، اس لیے یہ سب پریشانیاں آ رہی ہیں. اور اس کا ایک پس منظر بھی، اس آیت کا ایک پس منظر بھی فتح الباری وغیرہ کے اندر ہے کہ ایک آدمی جب اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد جب اس کے آل و اولاد میں برکت ہوئی، اس کے خاندان میں برکت ہوئی، جانوروں میں برکت ہوتی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں میں بہت ٹھیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں، اسلام بہت اچھا ہے، یہ دین بہت اچھا ہے. اور جیسے ہی اس کے کاروبار میں تکلیف آنے لگی، اس کے کاروبار میں گھاٹا ہونے لگا، اس کے جانوروں میں برکت ختم ہونے لگی، اور جب اس کو تکلیف آنے لگی تو وہ کہنے لگا نہیں یہ اسلام ٹھیک دین نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم استقاموا، اس پر ڈٹ جاؤ، چاہے جتنی بھی آندیاں ہیں، چاہے جتنی بھی اولاد کی قربانی دینی پڑے دے دو، مال کی قربانی دینی پڑے دے دو، مگر دین سے نہ ہٹو، استقامت اختیار کرو اس دین پر. ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، اس وقت کا ظالم و جابر بادشاہ جب اس کے دربار میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایمان کی ان کو دعوت دی، فرعون کو ایمان کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، کہا کہ ایمان لے آؤ. فرعون نے ایمان نہیں لایا. اور اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی تھی، وہ نشانیاں بھی، معجزات بھی دکھائے. ید بیضا، جو بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو نور ہو جاتا تھا ہاتھ، بنا کسی بیماری کے، بنا کسی تکلیف کے. اور عصا کی جو نشانی تھی وہ بھی انہیں دکھائی، لیکن فرعون نے ایمان نہیں لایا اور کہا کہ تم ایک جادوگر ہو اور ہم تمہاری جادوگری کا امتحان لیں گے. اطراف میں جتنے بھی جادوگر تھے، بڑے بڑے ماہرین جادوگر کے، سب کو بلایا اور ایک دن متعین کیا کہ اس دن سب لوگ آئیں گے، اس دن مقابلہ ہوگا جادو کا. تو تمام اطراف کے جتنے ماہرین جادوگر تھے سب لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور جادوگروں نے اپنی رسی ڈالی زمین پر تو وہ ایک اژدہے سانپ کی شکل لے لی ان کی رسی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جب لاٹھی ڈالی تو ایک بڑا سا اجگر ہو گیا، اجگر ایک سانپ کا شکل لے لیا اور تمام سانپوں کو نگل لیا. جادوگر تمام پیدرے جانتے تھے جادو کے، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک الگ ہی طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا. اور تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ یہ ضرور یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اگر یہاں پہ کچھ نہ کیا گیا تو معاملہ پورا بگڑ جائے گا، پوری بنی بنائی پلاننگ چوپٹ ہو جائے گی. تو اس لیے کہا إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، تم اس لیے یہاں پہ ہار گئے کیونکہ یہ جو موسیٰ ہے یہی تم سب کا بڑا جادوگر ہے، اسی نے تم سب کو جادوگری سکھائی ہے، اس لیے تم اس کے سامنے ہار گئے. اور اس کو جو آفرز دیے تھے، فرعون نے جو کہا تھا کہ اگر تم موسیٰ سے جیت جاؤ گے تو ہم تمہیں اپنا قریبی کر لیں گے، إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تمہیں اپنی قریبی کر لیں گے. اور جب یہ ہو گیا، جب دیکھ لیا کہ اس نے ایمان لے آیا، فرعون جادوگر لوگ ایمان لے آئے، تو کہنے لگا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو خلاف سمت سے کاٹ دیں گے. یعنی اگر میں نے تمہارا دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بائیں پیر کاٹیں گے، اور بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دائیں پیر کاٹیں گے. خلاف سمت تمہاری ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمہیں سولیوں پر چڑھا دیں گے. اتنی سخت سزا تجویز کرنے کے بعد، اتنی سخت سزا متعین کرنے کے بعد بھی جب ایمان والوں نے استقامت کو نہیں چھوڑا، دین پر قائم رہے، صرف 2 منٹ ہوا تھا ایمان لائے، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی ایمان لائے، ابھی صرف 2 ہی منٹ ہوا تھا. تھوڑے سے چند وقت میں ان کے دل میں ایمان ایسا بیٹھ گیا کہ انہوں نے کہا تم جو بھی سزا تجویز کر سکتے ہو کر لو. یہ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. جو ہم نے پیچھے ماضی میں جو زندگی گزاری ہے، جو جادوگری میں جو زندگی گزاری ہے، یہ جو گناہوں میں جو زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تو یہی چاہتے ہیں. تو تمام سزا تجویز کرنے کے بعد بھی جب ان لوگ نہیں ہٹے تو اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان جادوگروں کو. تو یہ ہے استقامت میرے بھائیوں. چاہے جتنی بھی سازشیں آ جائیں، چاہے جتنے بھی فتنے کھڑے ہو جائیں،
استقامت نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو کفار مشرکین جب پھانسی کی سزا سناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم تمہیں، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے کرنے لگتے ہیں، اور ہر ٹکڑے سے پہلے کہتے ہیں کہ اے خبیب ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، صرف ایک بار، صرف اور صرف ایک بار کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے اور میں اپنے گھر و اہل و عیال میں سکون سے ہوتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم میری جگہ محمد کو پھانسی دینا چاہتے ہو؟ ہم تو یہ تک نہیں چاہتے، ہم تو یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم اپنے گھر و اہل و عیال میں سکون سے ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا تک چبھے، یہ ہم گوارا نہیں کرتے، اور تم پھانسی دینے کی بات کر رہے ہو۔ تمام ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہتے ہیں، پھر جب یہ والا آفر نہیں ہوتا تو دوسرا آفر دیتے ہیں کہ تم کہہ دو کہ اسلام قبول کرنے سے، اسلام سے انکار کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسلام کا انکار کر دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہتے کہتے شہید ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لیکن دین سے نہیں پھرے۔ یہ استقامت۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ استقامت اختیار کی۔ فرعون کی نوکر جب کنگھی کرنے والی فرعون کی بیٹی کو جب اس کی کنگھی گر گئی زمین میں تو بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے سن لیا، کہا کیا کہی؟ بولے بسم اللہ پڑھی ہوں۔ تو بولی کہ میں اپنے ابو سے شکایت کر دوں گی کہ تم ایمان لے آئی ہو۔ بولی جاؤ کر دو اپنے ابو سے شکایت۔ فرعون تک یہ بات پہنچی کہ اس کی نوکرانی ایمان لے آئی ہے، تو فرعون نے ایک گڈھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی، بہت تیز آگ جلوائی، اور کہا کہ اب بھی میں تمہیں بول رہا ہوں دین کو چھوڑ دو ہم تمہیں تمہاری جان بخش دیں گے، ایمان کو چھوڑ دو ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ لیکن نہیں، وہ بولی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے کے خاطر وہ تھوڑا سا ٹھٹک گئی، اس کے پیر ڈگمگانے والے تھے کہیں وہ ایمان نہ چھوڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا، اس ننھے سے بچے کو قوت گویائی بخشی، وہ بولنے کی طاقت اس ننھے سے بچے کو بخشی، اور وہ بول پڑا کہ انک علی الحق، یقیناً ماں تو حق پر ہے، تو آگ میں کود جائیے، آگ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اس آگ سے ڈر، وہ جہنم کی آگ ہے، یہ آگ برداشت کر لے گی لیکن وہ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اپنے بچے سمیت آگ میں کود جانا گوارا کر لے لیکن دین سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ استقامت۔ اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن مجید میں استقامت کا حکم دیا، فاستقم کما امرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا، فاستقم کما امرت، اے نبی آپ استقامت اختیار کریے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر جب اونٹ کی الجھڑیاں، جب وہ سجدے میں گئے تو جو اونٹ کی الجھڑیاں لا کے رکھی گئیں اور طرح طرح سے کفار مشرکین انہیں ستائے، پھر بھی اللہ کے نبی نے استقامت نہیں چھوڑا، دین پر قائم رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، دین کی آواز بلند کرتے رہے، نعرے تکبیر لگاتے رہے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ استقامت ہے۔ آج ہم اور آپ پر تھوڑی سی مشکلات آتی ہے، تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں، ہم اور آپ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کے چکر میں، دنیا کمانے کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کیا تم نے فرعون کا قصہ نہیں سنا کہ جب وہ اپنی سلطنت پر نظر و فخر کرتا تھا، ناز کرتا تھا اپنی سلطنت پر اور کہتا تھا یہ جو ہماری سلطنت ہے، یہ اس سلطنت کا میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، ناز کرتا تھا اپنی سلطنت پر، اللہ تعالیٰ نے اسے دریائے نیل میں اسے ڈبو کر مارا۔ کیا تم نے قارون کا قصہ نہیں سنا کہ وہ اپنے خزانوں پر ناز کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو ہمارے خزانے ہیں ہمارے علم کی بدولت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قارون کو خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ نمرود، یہ سب بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوم ثمود جب وہ اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے اور چھوٹے مظلوموں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر اور کمزور لوگوں پر ظلم کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پٹک پٹک کر مارا کہ قرآن میں آتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے تنے کے درخت کی طرح ادھر ادھر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے تھے۔ تو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ دنیا کمانے میں لگے ہیں، دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، روزہ حج زکات سب چیز چھوڑ کے صرف دنیا، پیسہ پیسہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری مال، تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اور یہاں پہ صرف دو ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا، مال اور اولاد، یہ دو بہت بڑے فتنے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال تمہارے اولاد تمہارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور آج دیکھا جاتا ہے کہ انسان مال کے چکر میں کیا کچھ نہیں کر بیٹھتا ہے. اپنے بھائی کے جان لے لیتا ہے اس مال کے چکر میں، اور اولاد کے چکر میں حرام حلال کوئی چیز کی تمیز نہیں کرتا، ہر چیز کو لے لیتا ہے. استقامت اختیار کریے میرے بھائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہموں اور آپ کو اس دین پر ثابت قدمی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس دین پر جمے رہنے کی، چاہے جتنی بھی مشکلات آئے مگر اس دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.